ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بیٹا، ایسا ہے کہ جہاں ڈسٹارشن ہوئی یا کسی مائک سے، اس لیے کہ آج انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو پھر بند کر دیجئے گا، ہم کھلوا لیں گے دوبارہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، جو پیچھے پڑا ہے وہ تو یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث کے مطابق یہ کہے گا لمن الملک اليوم، اور پھر کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار۔ کیوں جی؟ یہ قرآن جی مجید کے الفاظ ہیں، حدیث میں الفاظ مختلف آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن پھر بادشاہت اس کی ہوگی، تو جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے ہو ان کا تو وہاں کوئی کام نہیں چلے گا نا۔ بالکل۔ تو وہ پھر دوسری آیت ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا کہ اس کی اطاعت کی جائے یا اس کی بات مانی جائے، کہ حکم ہی تو اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دینے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ وہ جو گواہی دینے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے فرشتے تعینات کر دیے، کرامن، آئی کیا ہے جی؟ وكاتبين. کاتبین، بالکل جی وہ ہے۔ اور جس زمین پر ہم جو عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی شاہد کے طور پر کرے گا۔ پھر جن اعمال جو ہمارے اعضاء ہیں یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف، وہاں تو خلاف ہی ہے کہ بھئی حق میں ہوگا تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا بندہ، لیکن جب خلاف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، منہ پر جس سے اس نے بات کرنی ہے اس پر مور لگا دے گا، اور اعضاء جو ہیں ان کو کہے گا کہ بھئی بولو اس شخص کے خلاف، اس لیے کہ یہاں کسی پر ظلم نہیں ہونا، گواہوں کی گواہی صحیح ہوئی تو قبول کی جائے گی۔ اب جو ہم عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائیں، ایک وہ جو نظر آتی ہے اور جہاں سے یہ جسمانی خطرہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے ہماری آنکھ۔ کیوں جی؟ جی ہاں جی۔ اس کے علاوہ بھی ساری چیزیں ہیں جو انسان کے کنٹرول میں ہیں، جتنے بھی اعضاء اللہ نے آیون کا انتخاب کیا۔ تو میں اس کو پڑھتا ہوں، اور اس میں سے خائنتا کا ہم نے ترجمہ دو کرنے ہیں، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، تو مجھے بتائیے کہ آیون جمع ہے یا مفرد ہے؟ جمع ہے۔ جمع ہے جی۔ اور اس کی واحد کیا ہے؟ آئین آئین عین، بالکل ٹھیک ہے۔ عین مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث۔ مؤنث. ویسے ہی مؤنث ہے، لیکن آیون بھی اگر کریں گے تو یہ جمع مکسر بن جاتی ہے، اور جمع مکسر عربی میں کیا ہوتی ہے؟ مؤنث۔ مؤنث. مؤنث ہوتی ہے۔ لہذا اس کے لیے جو یہاں مصدر آ رہا ہے اور اس میں فاعل بھی بن سکتا ہے، وہ یہ ہے خائنات، خائنہ۔ خائن کس کو کہتے ہیں؟ خیانت کرنے والا.
خیانت کرنے والا. سب ساتھی نوٹ کریں، ہم تھوڑی تھوڑی چیزیں تفصیل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے جو الفاظ ہیں اپنی زبان کے اس سے قریب تر لفظ آ جائے. خائن، خائن کہتے ہیں خیانت کرنے والا، تو خائنہ خیانت کرنے والی. اور اگر آیون ہے تو ایک ترجمہ بنے گا کہ وہ اللہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو. ایک ترجمہ. کیوں جی؟ جی. اچھا، دوسرا ترجمہ اگر مصدر ہو تو وہ پھر بنے گا خیانت، آنکھوں کی خیانت. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. ایک تو یہ ہے اس میں فاعل ہوگا تو خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے، یعنی کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ آپ مثلا ہم مرد اور عورت کو ہی دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بھی عورت کو بھی غض بصر کا حکم دیا ہے. کیوں جی؟ جی. غض بصر کیا ہوتا ہے؟ نظروں کو آنکھیں چھپانا. نہیں جی، خاص طور پر اس وقت عورت نہ محرم ہو، ایک دوسرے کو وہ نہ دیکھیں. ایسے ہی ہے جی. اچھا، جی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نے چیزیں ہیں پیدا کا اللہ چیزیں ہیں جو دیکھے جائے ان سے نہ ہے کہ آپ کو نہ بہت جن بنا فرمایا، اور اگر انسان ان کی طرف دیکھتا ہے تو یہ آنکھوں کی کیا ہو گئی؟ خیانت. خیانت. اب یہ تو دیکھی بھی جا سکتی ہے کہ بھئی فلاں بندہ یا بندی آنکھوں کی خیانت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. کیوں جی؟ دیکھیں اب ایک چیز وہ جو دیکھی نہیں جا سکتی، تو پہلے کا ترجمہ مجھے بتائیے. آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے یا خیانت کرنے والی جانتا ہے؟ خیانت. ٹھیک ہے، وہ آنکھ خیانت ہے اور کیا علم فعل ہے، لیکن ما اور جو فس جی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ صدر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سینہ. 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 اور سینے کے اندر صدر میں اہم ترین چیز دل ہے. اگر استعارے کے طور پر لیں گے تو صدر کے معنی دل بھی کر سکتے ہیں، ورنہ سینہ ہی ٹھیک ہے. بیٹا ذرا دیکھیے گا آرام سے، وقت لیں آپ. جی میں بات کروں؟ جی. ہاں جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا تخفی لفظ ہے یہاں، جب تک سکرین نہیں آتی تو اس وقت تک آواز آ رہی ہوگی، اس کو سنتے ہیں. وما تخفی الصدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں، جی. اور وہ چیز بھی جو سینے چھپاتے ہیں اسے بھی وہ جانتا ہے. بیٹا ذرا دیکھیے گا کہ یہ دوبارہ نہ ہو تو، ورنہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دوبارہ ہونی کوئی نہیں. جی تو میرے ساتھ مل کے کہیں جی، یا علم، وہ اللہ جانتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. خائنۃ الاعین، کی خیانت کو. آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور وہ جو سینے چھپاتے ہیں. وہ جو سینے چھپاتے ہیں. اب یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
جو علم غیب ہے، لا محدود ہے، قدیم علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جس کی کوئی حدود نہیں۔ اب یہ جو چیز ہے کہ سینوں کی باتوں کو، مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ جان سکتا ہے کہ اس وقت میرے دل کے اندر کیا ہے چیز؟ میرے دل کے اندر سوچ کیا ہے؟ جی، سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں خاص طور پر انما الاعمال بالنیات، اب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے پیچھے تقوی رکھیں، اور کہا کہ التقوی ہا ہنا، اور اپنی انگلی سے اشارہ کہاں کیا تھا؟ دل کی طرف، دل کی طرف، کہ دل کے اندر جو سوچ ہے، خیال ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایک غیر مرئی چیز، غیر مرئی کا مطلب ہے جس کو دیکھا نہ جا سکتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا حساب لینا ہے یا نہیں لینا؟ بالکل لینا۔ بالکل لینا ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں مخلوق میں سے، ان کے سینے ہیں، ان کے دل ہیں، اور وہ جی لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ نے کہا ہے، ورنہ انسان سوچتا ہے کہ دماغ انسان کی سوچ کا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ دماغ بے شک سوچے، لیکن سوچنے کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ کس عضو کا کام ہے؟ دل کا دل کا ہے، اور دل سینے میں ہوتا ہے۔ تو یہاں مجھے یہ بتائیے کہ جن کو ہم بہت بڑا جانتے ہیں کہ بھی یہ بڑا ظالم ہے، اس کے دل کی حالت کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں جانتے۔ اچھا، اس کے عمل سے پتہ چلے گا، بالکل لیکن دل کی حالت کا پتہ نہیں ہوگا۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ یہ تو بڑا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوست ہے، ولی اللہ ہے، کیا اس کے دل کی حالت کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے۔ تو بھائیو، جو چیزیں ہیں یہاں میں کسی صورت میں بھی نہ تنقید نہ کچھ اور، ولی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ حسن ظانی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق جیسے ہونا چاہیے ان کا ہوتا ہے، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک عزت کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آگے چلے جانا، کہ چونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی ہے اور اس کے اندر صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش کرنا شروع کر دینا، یا عزت ہی اتنی کرنا کہ جتنی عزت اللہ کو دی جاتی ہے اتنی عزت اس کی کرنا، یہ شرک نہیں ہو جاتا؟ بالکل بالکل ہو جاتا ہے جی۔ لیکن یہ فرعی بات تھی، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کس کے مطابق رکھیں؟ خیال کو، فکر کو، سوچ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ ہوگی جی بات؟ تو یہاں یعلم خائنۃ الاعین کا ترجمہ دوبارہ کر دیں۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وہ اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اب بھی لگا دیجئے گا۔ اور وہ بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اور وہ بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ انسان کسی کے سامنے بات نہیں کرتا، دل کے اندر وہ بات رکھ لیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث ایک آج یاد آ رہی ہے، بتاؤں؟ اللہ کتنا بڑا پیارا ہے۔ کہا کہ وہ سوچ بری بھی ہو سکتی ہے، اچھی بھی ہو سکتی ہے، کیوں جی؟ ہاں، اگر اچھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیکی اچھی سوچ کی دے دے گا جی، صرف سوچ کا۔ اور اگر اس سوچ کو عمل کے اندر لے جاتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ایک کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی نیکیاں دیتا ہے؟ 10 نیکی۔ 10۔ تو کتنا رحیم کریم جی ہوا۔ اللہ اب الٹ لے لیتے ہیں، کہا کہ اگر کوئی بری سوچ ہے تو اس بری سوچ کے نمبر نہیں کٹتے،
اللہ تعالیٰ اس کے بجائے ایک برائی نہیں لکھتا جب تک کہ وہ بندہ اس برائی پر عمل نہیں کرتا، اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو کتنی برائیاں لکھی جاتی ہیں؟ ایک ہی۔ ایک ہی دکھتا ایک۔ ہے۔ بس آپ نے اللہ کا پیار یا اللہ کی محبت، اللہ کا احسان، وہ بڑی چیزیں ایسی ہیں جو دین کے اندر آتی ہیں۔ یہ ہے جناب میرا اور آپ کا اللہ۔ آگے پڑھیں جی، جی 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 رکوع ختم کر لیتے ہیں، پھر پروفیسر صاحب سے کہیں گے کہ وہ ہمیں پڑھائیں گے۔ یقدی لفظ آ رہا ہے اور آگے آ رہا ہے یقدون، نیچے جمع۔ یقدی اللہ کے لیے ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں معنی اس کے ٹھیک آ سکتے ہیں، ہم اس کا کرتا ہے ہی کرتے ہیں۔ واللہ یقدی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ کرتا جی ہے۔ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو فیصلہ ہے وہ حق کے ساتھ، کوئی زیادتی نہیں۔ اچھا، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں من دونہ، اس اللہ کے علاوہ یا اس اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ لوگ جنہیں وہ اس اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ لا یقدون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں نہیں کرتا۔ کر سکتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ جی کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالی وہی بہت زیادہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ والا ہے۔ اب جی میرے ساتھ مل کے، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے اور ساتھ فیصلہ اللہ کرتا حق اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ فیصلہ فیصلہ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، کرے گا۔ اچھا، والذین یدعون من دونہ، ترجمہ اور وہ اور لوگ وہ جنہیں وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے وہ ہیں۔ اس اللہ کو چھوڑ کر اللہ پکارتے کے ہیں۔ علاوہ، جی، اللہ اور کو چھوڑ کر، وہ لوگ جنہیں وہ کفار یا مشرکین یدعون کے اندر آئے گا، جنہیں وہ من دون ہی اس اللہ کو چھوڑ کر یدعون وہ پکارتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بروان فرما رہا ہے لا یقدون بشیء، جی ترجمہ، وہ کسی چیز کا وہ فیصلہ کسی بھی نہیں چیز کرتے۔ کا فیصلہ نہیں کرتے، جی وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں دنیا میں اور نہ قیامت کے دن کوئی کریں گے۔ جی اگر کوئی سمجھ کہ یہاں وہی چیز ہے کہ بھی جو بار بار آتا ہے آدمی ولی اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن لوگ جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا کہ بھی یہ ہمیں آگ سے بچا لیں گے، تو بتائیے ان کا فیصلہ کوئی مانا جائے گا؟ بالکل نہیں، کسی مخلوق کا کوئی فیصلہ جس کی وہ پوجا کرتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں مانا جائے گا، ایسے ہی ہے جی۔ جی۔ اور جی سفارش بھی سر۔ ہوگی تو اللہ کے اذن سے ہوگی، اور جو بندہ کرے گا وہ بھی بالکل سچ کہے گا، کوئی غلط بات وہ کرے گا ہی نہیں۔ یہی ہے نا سورۃ النبا آخر میں، جی۔ تو ان اللہ هو السمیع البصیر، ترجمہ جی، بے شک اللہ بے شک وہی اللہ ہی خوب سننے والا سننے والا۔ اور بے شک انتہائی اللہ دیکھنے والا۔ تعالی کا ایک جملہ بلا رہے ہیں، بے شک اللہ ہے وہی سمیع البصیر، ترجمہ وہی خوب سننے والا خوب سننے اور والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اور خوب خوب دیکھنے والا۔ دیکھنے والا ہے۔ جی بالکل جی، ٹھیک ہو گیا جی پروفیسر صاحب، آپ واللہ جی واللہ یعلم، جی اچھا یعلم یعلم خائنۃ خائنۃ الاعین، وہ اللہ خائنۃ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما پروفیسر تخفی الصدور، خائنۃ جی میں نے خائنۃ، اچھا اچھا واللہ، اچھا جی یعلم ما یعلم خائنۃ الاعین،
وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی صدور، اور جو سینے چھپاتے ہیں، واللہ یقضی، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا یا فیصلہ کرتا ہے، بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، والذین یدعون، اور وہ لوگ کہ جنہیں وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر، لا یقضون، وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ السمیع البصیر، وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوبارہ آپ کے منہ سے وہی غلطی نکل گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وہ تے ہے جی خائنتل، جی دوبارہ خائن، جب پڑھا گیا ہے خائنتل پڑھا گیا ہے جی تو انشاءاللہ وہ ارادہ نہیں ہے، غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے جی۔ اچھا جی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولم، یہ رکوع ختم ہوا لیکن بات آگے چل رہی ہے، سورۃ الغافر پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 21۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، یا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ بھئی جی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ زمین کے اندر چلنا پھرنا چاہیے، لیکن کیسے؟ یہ ویسے چلنا نہیں ہے جو مارننگ واک ایوننگ واک ہے، یہاں یہ ہے کہ کس کے لیے، گھومنے فَيَنْظُرُوا پھرے۔ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس ایک ہی بات ہے۔ تو فَيَنْظُرُوا، تو وہ دیکھتے، اب میں دوبارہ کرتا ہوں، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے، یا تو وہ دیکھیں، یہ دونوں ترجمے ہیں، فا کا مطلب تو، ینظرو جی، وہ دیکھتے، کیف کانا، کیسا ہوا یا کیسا تھا، ہوا کر لیتے ہیں، عاقبۃ الذین، ان لوگوں کا انجام، کانو من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مکی صورت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود، اور ظلم و ستم شروع مطلب ہو گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو ایک انذار کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، وہ دیکھتے کہ جو ایمان نہ لانے والے تھے، ظلم و ستم نہ کرنے والے تھے، ان کا انجام جو تھا وہ کیا ہوا، ان کی حالت کیا تھی، یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک لفظ آثار آئے گا، اس کو ذرا دیکھنا ہے۔ قانو ہم، وہ قانو تھے، اشد، زیادہ سخت، منہم، ان سے، جی ان کفار مکہ، ان مشرکین مکہ سے زیادہ سخت تھے دو چیزوں میں، قوتم و آثارم فی الارض، قوتن کو تو پتہ ہے، قوت میں، طاقت میں، و آثارن کا مطلب، آثار ہماری زبان کا لفظ ہے، تو آثار کیا بلاتے ہیں، اس کا ترجمہ زیادہ بہتر جو لگا وہ یادگاریں، جو یاد دلاتی ہیں ان لوگوں کا، نشانات، جی تو ترجمہ کیا کرنا ہے، وہ آثارم فی الارض، اور زمین میں نشانات، زمین میں نشانات، نشانات، نشان۔ ٹھیک ہے، نشانات، ٹھیک ہے، تو ترجمہ دوبارہ میں کرتا ہوں کہ وہ ان سے طاقت اور زمین میں نشانات جو کہ یادگاریں ہیں ان کی، اس میں وہ ان مشرکین سے زیادہ سخت تھے۔ ہو گیا جی؟ جی اب وہ نہیں ہیں، ان کے اوپر عذاب آئے اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی انہوں نے، تو فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا کریں گے آگے، پکڑ لیا۔ پکڑ لیا۔ یہ تو دنیا کے اندر ہوا، قیامت کے اندر کیا ہوگا، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، یہ واق دیکھنا ہے، یہ وقایا، جی پڑھا ہوا ہے پہلے، وقایا پرہیز کو کہتے ہیں، تقی، وقی، وقنا عذاب النار پڑھا ہوا ہے، بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، پڑھا ہے نا وقنا،
جی جی سر. تو وہی ہے، واق اس میں فاعل ہے، بچانے والا، اور ان کے لیے اللہ سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، وما کان لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے، بریکٹ میں لکھیں آپ اللہ تعالیٰ سے، ویسے بھی ترجمہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی من عذاب، واق، کوئی بچانے اللہ کا والا، عذاب. نہیں واق ہے نا بچانے والا، یہ جب من آ جاتا ہے نا ٹھیک. تو یہ وہ نکرا کو زیادہ فورٹیفائی کرنے کے لیے آتا ہے، تو کوئی بچانے والا، ٹھیک ہے. تو ترجمہ بنے گا ٹھیک. اور ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جی ہو گیا جی؟ جی اچھا جی، اب میرے ساتھ، اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے اور پھرے کیا وہ نہیں ہیں؟ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ دو آوازیں آئی ہیں مجھے کیا وہ زمین میں چلے پھرے جی، کیا وہ زمین کیا میں وہ زمین میں چلے نہیں پھرے چلے نہیں پھرے، فینظروا، تو وہ تو دیکھتے، وہ وہ فینظروا، دیکھتے تو جی وہ وہ دیکھتے، تو وہ دیکھتے ہیں. جی، کیف کان، کیسا کیسا ہوا ہوا کیسا کیسا ہوا، ہوا عاقبۃ الذین، ان ان لوگوں لوگوں کا کا انجام ان انجام لوگوں کا ان انجام لوگوں کا انجام کانوا من قبلہم، جو ان سے سے پہلے پہلے تھے. تھے۔ جو ان سے پہلے تھے، تو وہ دیکھتے کہ وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ عاد، نوح علیہ السلام کی قوم، سمود کی قوم، جی، اور باقی چیزیں جو ہیں یہ ارد گرد موجود تھیں، ہمارے ارد گرد بھی موجود ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھتے ان کو، ان کو دیکھیں گے تو اللہ کا خوف جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان مشکلات سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کانو ہم اشد منہم قوتم، ترجمہ، وہ 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 ان سے ان سے قوت زیادہ میں سخت زیادہ تھے، سخت تھے. قوت میں۔ وہ ان کے وجہ، ٹھیک ہے، الگ الگ کرتے ہیں، وہ ان سے، منہم ان سے، اشد زیادہ سخت تھے، قوتن طاقت میں، جی، آگے بھی لگائیں گے، وہ میں آثارن فی الارض، اور اور زمین میں زمین میں اور نشانات زمین میں کے لحاظ سے۔ نشانات کے لحاظ سے بھی پھر کریں گے، جی اور زمین میں نشانات کے لحاظ سے بھی۔ لحاظ سے لحاظ بھی، سے. جی۔ تو ڈاکٹر داؤد بھائی آپ اس کا ایک ہی ترجمہ کریں فی الحال تک، کیسے کریں گے جی قانون سے؟ کانو ہم اشد منہم قوتا و آثارا فی الارض۔ آثارم فی الارض، جی جی، تخفیف، جی، جی وہ ان سے طاقت اور زمین میں نشانات کے لحاظ سے زیادہ سخت تھے۔ زیادہ سخت تھے، بالکل، لیکن جرم کیا تھا؟ کتابوں کو جھٹلانا، رسول کو جھٹلانا، اللہ کا کفر کرنا، جی، یا ان میں سے کوئی ایک کام کرنا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تو نے اللہ نے انہیں انہیں پکڑ لیا پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان ان کے کے ان کے گناہوں 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 کی 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 وجہ 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 سے سے. ان کے گناہوں کی وجہ سے، جی، انصاف کیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُمْ، مستقبل میں ترجمہ کریں، اور نہیں ہوگا ان ان کے لیے کے نہیں نہیں اور ہوگا ہوگا نہیں ان کے ہوگا ان کے ان لیے کو من اللہ، اللہ اللہ سے سے اللہ سے اللہ سے، اللہ کی طرف سے نہیں کہنا، من اللہ، اللہ سے، من واق، کوئی کوئی بچانے والا بچانے والا والا ہو. کوئی بچانے والا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا، تو وہ دیکھتے، کانا کیف کانا عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے وہ کیسا ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوتا و آثارا فی الارض، وہ ان سے طاقت اور زمین میں نشانات کے لحاظ سے زیادہ سخت تھے۔
فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جی کوئی نہیں ہوگا بھی ہے تو ویسے میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ہاں تھا زیادہ بہتر لگ رہا ہے. جی جی یہاں تھا ہی لکھا ہوا ہے. تھا ہی ہے تو تھا ہم کریں گے جی. ٹھیک ہے جی. ہاں جی تو انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. اللہ کے سامنے کیا ہوگا بیٹا اوپر کریں. اب جناب اس میں ہر اس دائی کے لیے کہ جو اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تسلی کا آغاز کر رہا ہے. اور جن کو دعوت دی جا رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یا اب بھی ان کے لیے انذار بھی ہے کہ بھئی یہ ہوا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی وہ ہو سکتا ہے یا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو. ذالکا یہ بِأَنَّهُمْ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، بھی اس لیے تھا انہم بے شک وہ کانت تأتیہم رسلہم فائل ہے، تاتی کے ساتھ آگے بالبینات آ رہا ہے تو تأتیہم رسلہم بالبینات آ رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں ترجمہ کرو آگے لے کر آئے تھے جی. تو ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ یہاں یہ جو سٹرکچر ہے یہ کافی سارا رہے گا. بان اللہ ہوا ذالک بانہم آگے کانت آ رہا ہے جی. تو اس کا ترجمہ ویسے تو کرتے ہیں وہ کیا حقیقت ہے کہا تھا تو یہاں اتنا ہی ہے. یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر جی آئے تھے یا آتے تھے. ہاں جی پچھلی ساری قومیں ہیں تو فکفروا تو انہوں نے انکار کیا. تو انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا. اب اللہ نے کیا کیا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا اب عذاب میں. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بے اللہ شک وہ اللہ قوی انتہائی طاقتور، شدید العقاب ہم اس کا ترجمہ دونوں ہی ہیں جی، سخت عذاب والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے جی. شدید العقاب یہ دونوں ہوئے ہیں تو سخت عذاب والا ہے یہ لفظی ترجمہ مطلب بن رہا ہے. تو دونوں میں سے کون سا کرنا، یہ بار بار آ رہا ہے لفظ دینے یہ والا. سخت عذاب والا ٹھیک ہے. سخت عذاب والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، ایک پہ اوپر اتفاق کر لیتے ہیں. میرے نزدیک تو دینے ایک والا جو ہے نا یہ زیادہ مناسب ہے. تو عذاب کر والا لیتے ہیں جی ٹھیک بن ہے جاتا جی. سخت عذاب ہے تو وہ جن کو عذاب دینا ہے طاقت اس کے پاس ہے اس عذاب کی، تو سخت عذاب دینے والا ہے. بالکل جی ٹھیک ہو گیا جی. مل کے پڑھ لیں ذالک بانہم جی. یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ جی یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ نہ ماننے والے جی کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، ان کے ان کے پاس پاس ان کے رسول رسول واضح واضح دلائل لے کر آئے تھے. جی جی ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں یا واضح دلائل لے کر آئے یا آتے تھے. آتے تھے آئے تھے اس لیے تو پورا آتے تھے. سلسلہ ہے اس میں. میرا خیال ہے کہ آتے تھے یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک اس لیے کہ پیچھے ٹھیک ہے سر. پورے رسول ہے نا جی. تو آتے تھے فکفروا
تو انہوں نے تو کفر وہ کیا. انکار کرتے تھے. تو جی انہوں نے تو انکار کیا. ان لوگوں نے کفر کیا. نتیجہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے تو انہیں اللہ نے پکڑ انہیں لیا. اللہ نے پکڑ لیا. انہیں پکڑ لیا. تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. انہو ترجمہ بے شک بے وہ شک وہ بے وہ اللہ شک وہ وہ اللہ اللہ قوی، انتہائی طاقتور، انتہائی انتہائی طاقتور طاقتور، شدید العقاب، سخت سخت اور عذاب سخت دینے عذاب والا دینے ہے. والا ہے. سخت عذاب دینے والا ہے. جی انتہائی قوت والا، انتہائی طاقت والا. پہلا قوی ان کا رہے، شدید العقاب. جی اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی. ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ کانت تأتیہم رسولہم بالبینات، وہ ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آتے تھے. فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ انتہائی طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا جی، اب جو آگے واقعہ شروع ہو رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا. اور موسیٰ علیہ السلام آئے تھے فرعون کی طرف، اور ساتھ اس کے حامان ان کا وزیر تھا، اور قارون یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا. قارون یہ پہلے پڑھا تھا نا اس وقت. جی 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 مطلب ایک تھے فرعون کے جن کو کیا کہتے تھے، قبطی. جی کبتی. قبطی. جی قبطی کہتے تھے. وہ فرعون اور حامان قبطی ہیں. لیکن قارون نے نفاق کیا. یہ تھا بنی اسرائیل میں سے، لیکن دولت اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست دی تو وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ہو گیا. یہ ہے قارون. تو اب اس کا جو واقعہ ہے یہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ تسلسل آگے جائے گا تو پھر ہمیں سمجھ بھی آئے گی، ورنہ پھر دوبارہ کرنا پڑے گا. تو میں کہوں گا اپنے ڈاکٹر داؤد بھائی سے، بیٹا نیچے کریں ذرا، شروع سے ایک دفعہ شدید العقاب تک پڑھ دیتے ہیں ہمیں. جی تھوڑا اور نیچے کر دیں بس. جی بس. یعلم، یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. وما تخفی الصدور، اور وہ بھی جو سینے چھپاتے ہیں. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. والذین یدعون من دونہ، اور جنہیں وہ اس اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں. فینظروا، تو وہ دیکھتے. کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. کانوا ہم اشد منہم قوہ، کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے طاقت اور زمین میں نشانات کے لحاظ سے زیادہ سخت تھے. فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. وما کان لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا. ذالک بانہم، یہ اس لیے تھا کہ بے شک وہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے تھے. فکفروا، تو انہوں نے کفر کیا. فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ اللہ انتہائی طاقتور سخت عذاب دینے والا ہے. جی اللہ تعالیٰ خیر دے.